السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 تک، تو آج ہم کنٹینیو کریں گے، اس سے آگے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل کا یہ ہے کہ کوشش ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ترجمے کے ہم سنیں گے تو اللہ پاک اس کے بہت ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہم کافی انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کہ کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت مقابلہ کرو میرے احکام کے کہ معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پوری طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب مال و جان کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب و خشوع ہی ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا، وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اسبات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا و جہاں والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بڑی بات ہوئی پیچھے تھوڑا غلط ہو گیا، تھوڑا سا پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے۔ اتنی بڑی بات ہوئی پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم،
بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس 100 سالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فغن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تربخین اور بیڑیں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس چیز کے میں اور اندر داخل ہو پھر کھاؤ اس چیز کی چیزوں میں سے جس جگہ سے تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور بھی مزید برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سما دی، اس وجہ سے کہ وہ عدل و حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور خاندان تھے بنی اسرائیل کے، چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی اور پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنیٰ درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر اور خود ان میں نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرۂ اطاعت میں نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر، اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق خدمت بھی ہو ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، نہ وہ مغموم ہوں گے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 62 آیات تک جو یہ ترجمہ پڑھا ہے۔ اگر ترجمے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک بس مجھے معاف کر دے، میں ان سے معافی مانگتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک کوشش میری ہے کہ میں اللہ کے جو قرآن شریف میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ہم سب تک پہنچے، روز تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہم سنیں گے،
ڈیلی 2 پیج پڑھیں گے تو ہمیں آپ نوٹس کریں گے تو ہمیں بہت ہی فرق ملتا ہے نا ان چیزوں سے، مطلب پڑھائی سے۔ اللہ حافظ۔